حضرت خدیجہ ام المؤمنین نبی کی پہلی زوجہ میرے مصطفیٰ کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ یہ چاروں بیٹیاں ہیں، زینب کے چہرے کو دیکھیے گا، رقیہ کے چہرے کو دیکھیے گا، ام کلثوم کے چہرے کو دیکھیے گا، فاطمہ الزہرا کے چہرے کو دیکھیے گا۔ کون فاطمہ؟ وہی فاطمہ ہے کہ پوری دنیا میں سجدے قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن حسین نے کربلا کی دھرتی پہ جو سجدہ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ پوری دنیا کے سجدے ایک پلے میں رکھا جائے، حسین کے سجدے کو ایک پلے میں رکھا جائے، حسین کے سجدے کا کوئی جواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی کی امی فاطمہ الزہرا سب آئیں گے چاروں بیٹیوں کو لے کر خدیجۃ الکبریٰ، کہا یا رسول اللہ ان کفار مکہ نے ہم پر سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، آج تو طرح طرح کے کھانے ہم کھاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے ہم کھائیں، کرسیوں پہ بیٹھ کے ہم کھائیں، ٹیبلوں پہ بیٹھ کے ہم کھائیں، ٹھنڈا گرم ہم پئیں، لیکن نبی جی کونین کے گھرانے کو تو دیکھیے گا، مصطفیٰ کے لاڈلوں کو تو دیکھیے گا، مصطفیٰ کی لاڈلیوں کو تو دیکھیے گا۔ آئی ہے یا رسول اللہ کفار مکہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، کھانے کے لیے سب کچھ بند کر دیا ہے، لیکن فاطمہ کو دیکھیے اٹھتی ہیں تو چل گرتی ہے، ان پہ جو ہے بخار کی حرارت طاری ہو گئی ہے، ان کو چکر آ رہا ہے۔ ام کلثوم کا چہرہ دیکھیے گا، ان کا چہرہ کتنا مرجھا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اسی نبی کے کونین کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے نبی امت کو دوڑائیں گے، کوئی کسی کے پاس جائے گا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے کوئی گواہی نہیں دے گا، اسی وقت محمد الرسول اللہ کہیں گے گھبراؤ نہیں، اسی دن کے لیے تو میں نے پیٹ سے پتھر۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ وہ نبی انہی کی بارگاہ میں آئی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور آنسو نکلے میرے مصطفیٰ نے صبر کیا ہے، اور صبر کرنے کے بعد ٹہنی کو ہلایا ہے۔ ایک درخت کے پاس خدیجۃ الکبریٰ کو لے کے گئے ہیں کہ خدیجہ یہاں پہ کھڑی ہو جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت ٹہنی ہلا رہے تھے، جتنے پتے گرے ہیں ان پتوں کو سمیٹو، اور سمیٹنے کے بعد میری فاطمہ کہاں ہے اس فاطمہ کے آنچل میں رکھ دو، اور کہا بیٹا فاطمہ جاؤ گھر پہ جاؤ، اور جانے کے بعد ان کو پیس لو، اور پیسنے کے بعد ان میں پانی ملا لو۔ اگر تمہاری بہنوں کو اور تم کو بھوک لگے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرنا ہے، انہی پتوں کے سفوف کو نکال کر تم بھی کھاؤ، تمہاری بہنیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایسا ایسا درد میرے نبی نے سہا ہے اس امت کی خاطر۔ کہا فاطمہ الزہرا جاؤ بیٹی، جانے کے بعد ان پتوں کو مسل لو، اور مسلنے کے بعد ان کو سل پہ پیس لو، اور پیسنے کے بعد بیٹی جب بھوک زیادہ ہو جائے تم بھی کھانا، اپنی بہنوں کو بھی کھلانا۔ اور کہا کہ اللہ رب العزت ایک دن ہمیں یہاں سے نکالے گا، اور وہی آیا آج پوری دنیا میں جہاں تمام مذہب پائے جاتے ہیں، سارے مذہبوں سے اچھا خود انگریز نے کہا ہے the West religion is Islam and the West people of the world are Islam. Honest is the best policy. 72 times he was the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. ساری دنیا کے لوگ مان گئے ہیں، پوری دنیا مان گئی ہے کہ سب سے بہترین مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ انگریز نے خود لکھ دیا ہے سارے مذہبوں میں اگر کوئی مذہب ہے the West religion is Islam and the best people of the world are Islam، کہ مذہب سچا سچا اسلام ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ دین اسلام ہے۔ اور ہلو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی، ہم نے اللہ کا کلام ہی نہیں پڑھا ہے۔ اگر اللہ کے کلام کو پڑھے گے تو سوق میں سائنس میں ملے گی، جغرافیہ میں ملے گا، ہر طرح کا علم قرآن کے اندر ہے۔ اور آپ ایک آیت کریمہ میں آپ کو سناؤں اور سائنس کو سمجھاؤں۔ اللہ چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون
یعمرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اس آیت کو پڑھ کے تو دیکھو, اس کا ٹرانسلیشن تو دیکھو. اللہ فرماتا ہے دن اور رات کے بدلنے میں ہم نے کچھ نشانیاں رکھی ہے, اور نشانیاں دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. لآیات لأولی الالباب, یہ نشانیاں ہم نے عقل مندوں کے لیے رکھی ہے جو جتنا دماغ لگاتا ہے. اور اللہ نے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما دیا, مولا تو ہی بتا دے عقل مند کون ہے. جو زیادہ کما رہا ہے وہ عقل مند ہے, جو زیادہ نیتا گردی کر رہا ہے وہ عقل مند ہے, جو ودھایک ہو گیا وہ عقل مند ہے, جو ایم پی ہو گیا وہ عقل مند ہے, جس کا خاندان بڑا ہے وہ عقل مند ہے. کون ہے عقل مند؟ رب کا قرآن کہتا ہے دنیا داروں سے مت پوچھ, ارے مجھ سے پوچھ, میں بتاتا ہوں کون عقل مند ہے. اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو اللہ کا ذکر اٹھتے بھی کرتا ہے, بیٹھتے بھی کرتا ہے, لیٹتے بھی کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرے نزدیک عقل مند وہ ہے جو میرے ذکر کو اٹھتے بھی کرتا ہے, لیٹتے بھی کرتا ہے, چلتے بھی کرتا ہے, شادی بیاہ میں بھی کرتا ہے, سونے کے وقت بھی کرتا ہے, کھانا کھانے کے وقت بھی کرتا ہے, پانی پینے کے وقت بھی کرتا ہے, جو اپنے گھر کی ساری عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے, وہی تمہارے رب کے نزدیک عقل مند ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. قیاما وقعودا. اب سائنس آ رہی ہے. سائنس اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ. اور عقل مند وہ ہیں جو میرا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں. بے شک اور اللہ نے فرمایا جب اتنا کر لو وَيَتَفَكَّرُونَ, اب ریسرچ کرو, اب جو ہے اپنے دماغ کو لگاؤ. اب دیکھو کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے, اب دیکھو اللہ نے انسان کے دماغ میں کتنی باریک باریک نسیں بنائی ہیں. اب دیکھو اللہ نے آنکھ کو کہاں پہ رکھا ہے, اب دیکھو اللہ نے پھیپھڑوں کو کہاں پہ رکھا ہے, اب دیکھو اللہ نے کانوں کو کہاں پہ رکھا ہے, اب دیکھو اللہ نے آنکھ کو کہاں پہ رکھا ہے, اب دیکھو اللہ نے ہونٹوں کو کہاں بنایا ہے. اگر اللہ اپنے چہرے کو اگر کمر میں لگا دیتا کتنا برا انسان ہوتا. انسان پہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ انسان کو اپنے کھانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا. انسان سارے لوگوں کے آگے, یہاں تک کہ کوئی جو ہے سورج کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا, کوئی جو ہے شمس و قمر کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا, کوئی درختوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھا, کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا. لیکن نبی یہ کونین آئے, اللہ کا کلام آیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک عقل مند وہ ہے جو میرا ذکر اٹھتے بھی کرتے ہیں اور بیٹھتے بھی کرتے ہیں. اور سائنس نے جب اسی جملے کو نکالا وَيَتَفَكَّرُونَ, پوری انگلینڈ لگ گئی, پوری امریکہ لگ گئی, پوری رشیا لگ گئی, پورا جرمن لگ گیا, پورا جوردان لگ گیا. انہوں نے قرآن کی وردمین کی ہے, ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے پلین بنا لیے ہیں, انہوں نے موٹر سائیکلیں بنا لی ہیں, انہوں نے موبائل بنا لیا ہے. ہندوستان نقل کرنے میں رہ گیا. جو قرآن میرے آقا 1400 سال پہلے لائے تھے, اسی قرآن سے اگر ہم عمل کر لیتے ہماری دنیا بھی کامیاب, ہماری آخرت بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات یہ تو بات ضمناً آ گئی, لیکن بڑے پیر کے مقام کو تو دیکھیے کیا انداز ہے. بڑے بڑے سائنسداں, کیا بڑے بڑے عشاق, بڑے بڑے لوگ آپ کی چوکھٹ کے بھکاری بنتے ہیں. یہاں تک کہ جو جھاڑو دیتے ہیں اللہ ان کو بھی ولایت عطا کرتا ہے. ایک انسان ہے وہ سے پاک کے درمیان جو آپ کی مسند تھی اس سے تھوڑی سی آگے ہٹ کے رو رہا تھا, بلبلا رہا تھا اور گڑگڑا کے رو رہا تھا. آپ کے مرید آئے, حضور ایک انسان دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے, اس کے پیر نہیں ہے, اس کے جو ہے بازو بھی نہیں ہے, وہ انسان رو رہا ہے, وہ انسان گھبرا رہا ہے, وہ انسان کیوں بلک رہا ہے. یا غوث پاک آپ یہ بتائیے گا یہ رو کیوں رہا ہے؟ تو بڑے پیر نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابدال ہے, اپنے وقت کا قطب ہے, یہ ابدال ہے. 3 ابدال اڑ رہے تھے اور تینوں اڑتے اڑتے یہاں تک کہ ایک نے ادھر اپنا رستہ کر لیا, دوسرے نے رستہ اپنا ادھر کر لیا, لیکن ایک سامنے سے اڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس نے سوچا یہ بھی اللہ کے ولی ہے, میں بھی اللہ کا ولی ہوں, تو میں ان کی مزار سے, ان کی خانقاہ سے کیوں ہٹوں. یہاں تک کہ وہ اڑتا ہوا آیا اور وہ گر گیا ہے, اور گرنے کے بعد اللہ نے اس کی ولایت کو چھین لیا ہے, اللہ نے اس کے سارے درجات کو ہٹا دیا ہے. اب وہ رو رہا ہے. بڑے پیر نے آنے کے بعد اس کو کہا چل اٹھ جا, اتنا کہنا تھا. اب وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے, اب وہ آسمان پہ اڑ رہا ہے. یہاں تک کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے غوث پاک ہم نے آپ کے ہاتھوں میں
ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ آپ نے چوروں کو ولی بنا دیا ہے، اور ایک انسان گڑ گڑا رہا تھا، آپ نے اس کی ولایت کو بھی اللہ سے دوبارہ دلوا دیا ہے۔ یہ شان ہے بڑے پیر کی، یہ انداز ہے بڑے پیر کا، ذرا سنتے تو چلے جائیے گا، وقت بہت کم ہے، جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیجیے گا، میرے بعد بھی آپ کو ایک بہترین خطاب سننا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پیر کی شان کیا ہے؟ اگر مصیبت میں ان کے نام لے کے کوئی پکارے، اگر ان کو پکارے، غوث پاک خود فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا مجھے، میں مغرب مشرق میں ہوں اور میرا چاہنے والا مغرب میں ہو، تو میں اس کی ستر پوشی کرنے کے لیے وہی حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ شان ہے بڑے پیر کی۔ حضرات، تو وہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ ایک عورت آئی تھی، اور آنے کے بعد رو رہی تھی، کہہ رہی تھی حضور اس کے 3 لڑکیاں ہو گئی ہیں، اور اس کے سسرال والوں نے کہہ دیا ہے اگر اب کے لڑکی ہو گئی تو ہم آپ کی بیٹی کو طلاق دے دیں گے، اپنے گھر پہ بہو نہیں رکھیں گے، ان کو جو ہے رخصت کر دیا جائے گا، ان سے تعلقات توڑ دیے جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد بڑے پیر کی چوکھٹ پہ رو رہی ہے، آنسوؤں کو بڑھا رہی ہے۔ میرے پیر نے بیٹھے بیٹھے لوہے محفوظ کو دیکھ لیا، اور لوہے محفوظ کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کی تقدیر میں تو بیٹی ہے۔ وہ آپ کی، اس کی ماں آپ کے قدموں کو پکڑ کے بولی حضور آپ تو ولیوں کے سلطان ہیں، آپ چاہیں تو تقدیر بدل سکتی ہیں، آپ تو اللہ کے حکم کو، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ اللہ سے کہیں تو اللہ آپ کی بات کو ٹالے گا نہیں ہے، اللہ آپ کی بات کو پورا کر دے گا۔ اللہ اکبر، بڑے پیر نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے میرے رب، یہ میری خانقاہ میں ایک بوڑھی آئی ہے، اپنی بچی کو لے کر آئی ہے، جس مقصد سے لے کے آئی ہے اس کے مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرما، مولا اس کو بیٹا عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا، ایک نہیں 2 بیٹے ہم نے عبد القادر تمہارے کہنے پہ دے دیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا بڑے پیر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی ساجد رضا صاحب قبلہ۔ بڑے پیر نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، بہت جلدی میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ بڑے پیر نے کہا مولا اب یہ آ گئی ہے میری بارگاہ میں، اور میری یہ شان نہیں میں اس کو خالی ہاتھ بھیجوں۔ جب اس نے سوال کر دیا ہے مولا لاج رکھنا تیرے ہاتھ ہے، عبد القادر نے زبان دے دی ہے، اللہ کی طرف سے جواب آیا اے پیارے بیٹے عبد القادر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے چاہنے والے ہیں بڑے پیر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ عالم تصور میں نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا مولا تو نے کون سا مرتبہ غوث پاک کو عطا کیا ہے؟ جواب ملتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، عبد القادر کو وہ شان عطا فرمائی ہے جو شان ہم نے نبیوں میں محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہے، وہ شان عبد القادر کو ولیوں میں عطا کی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ عبد القادر جا جا کہہ دے اس کی بیٹی کے اب بیٹا ہی ہوگا۔ اب وہ گھر پہ آئی ہے، آنے کے بعد 3 مہینے گزرے ہیں، 4 گزرے ہیں، 5 گزرے ہیں، 6 گزرے ہیں، 7 گزرے ہیں۔ جب 9واں مہینہ آیا ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بڑے پیر نے فرمایا تھا اب تیسری مرتبہ لڑکی نہیں بلکہ 3 لڑکیوں کے بعد بڑے پیر کی بارگاہ سے دعا کرا کے آئی ہے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے آنگن میں اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ یہ شان ہے بڑے پیر کی کہ مردوں ان کے ٹھوکروں میں زندگی بٹا کرتی تھی، وہ مردے کو ٹھوکر مار دے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، اور اگر نظر سے کسی پرندے کو دیکھ لے تو وہ جل کے خاک ہو کے نیچے گر جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بڑے پیر کچھ لکھ رہے تھے، اوپر سے ایک پرندہ کچھ گرا رہا تھا، آپ کچھ لکھ رہے تھے، جیسے ہی نظر اٹھائی ہے تو وہ پرندہ جل کے نیچے گر گیا۔ یہ آپ کی نگاہ کا کرم ہے اور یہ آپ کی نگاہ کا عالم ہے کہ جس کو دیکھ لے، اگر انسان کو دیکھ لے، اگر چور کو دیکھ لے تو ولی بنا دے، یہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، آپ کو میرے بعد بھی ایک بہترین خطاب سننا ہے، سبھی حضرات میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کچھ کہنے میں خامیاں ہو گئی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔